یا اللہ۔ اور دوسرا جز ہے اللہ کے بندوں سے حسن اخلاق، اللہ کے بندوں سے حسن سلوک، اللہ کے بندوں سے پیار و محبت، معاف کرنے کی فضا بناؤ۔ بیوی خامند کو مقام دے، خامند بیوی کو مقام دے۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کرے۔ ماں باپ کو مقام دو۔ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کو صرف صبح ایک نظر دیکھ لو تو شام تک جنت کے 2 دروازے تمہارے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ شام تک 2 دروازے تمہارے لیے کھل گئے، شام کو دیکھو صبح تک کھل گئے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، اس نے ان کی شادی کی، وہ جنت میں میرا ساتھی۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں تو پھر؟ آپ نے جس نے 2 کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ ہوئے ایک کو دوئی دی امید بھی نہ ہوئے تو مڑکی کریے۔ تو آپ نے کہا جس نے ایک کو اٹھایا، جس نے ایک کے ہاتھ پیلے کیے، وہ جنت میں میرا ساتھی۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں، اس نے بہنوں کا حق دیا۔ ہمارے ماحول میں خاص طور پر ذمہ داروں میں، مجھے تاجروں کا نہیں پتہ، بیٹیوں کو باپ کی وراثت میں سے بھائی حصہ نہیں دیتے، پٹواریوں سے مل ملا کے اپنے ہی نام کرا لیتے ہیں، یا بہنوں کو مجبور کر کے ان سے زبردستی انگوٹھے لگوا کے اپنے نام کرواتے ہیں۔ کوئی قسمت کی ماری بھائیوں سے حصہ مانگ لے تو کہتے بڑی بے غیرت ہے، زمینہ مانگ دی ہے۔ بے غیرت تو خود ہے جو رب کے قرآن کو للکار گیا۔ جس چھاتی کا دودھ بیٹے نے پیا اسی چھاتی کا دودھ بیٹی نے پیا، جس گود میں بچہ پروان چڑھا اسی گود میں بچی پروان چڑھی۔ پر یہ ظلم و ستم ہے ہمارے معاشرے کا کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بہنوں کا حصہ زبردستی لے لیا جاتا ہے۔ یہ ہندو رسم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو رب نے 2 بہنیں دیں اور اس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کی شادی کی، اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بہنوں کو حصہ دو ورنہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں نے دینی تعلیم رائمنڈ میں حاصل کی۔ میرے استاد ہیں قرآن کی تفسیر کی، مولانا جمشید علی صاحب۔ میں اپنے گھر سے اپنے باغ میں سے شہد اتروایا اور ایک بوتل لے کر گیا ان کی خدمت میں۔ 1977 کی بات، 77-78، 10 روپے دی بوتل آ جاوے شہد۔ میں نے کہا حضرت میں آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو میرے استاد مجھ سے فرماتے ہیں تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ 1 بوتل شہد ہے، تحقیق کتنی ہو رہی ہے؟ بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ مجھے بھی تو کہہ سکتے تھے ماشاءاللہ جزاک اللہ، تھوڑی مسیطاں جو اعلان نہیں ہوتے پہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، 5 روپے دے گیا، 10 روپے دے گیا، ماشاءاللہ جزاک اللہ، میں کسی دے گلے چ پھانتے لے کے دے گیا، سون تو دے گیا، ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ، آمن دیو۔ جس نے اللہ کو جان دینی ہوتی اس کے انداز اور ہیں۔ مجھ سے فرماتے ہیں تیرے باپ نے بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پیو دی بہن ہی کوئی نہ ہے، جو ہوندی تو کداں دیندا ہے، صرف 2 بھائی تھے بس، بہن ہے ہی کوئی نہیں، بڑی موج حلال ہے۔ تو پھر فرمانے لگے اچھا یہ بتا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے دیا تھا؟ میں کہا میرے جمنے تو پہلے دے سوال تھا، مینوں نہ کرو، مینوں کیا پتا، میں تو دادے نو ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ تو پھر ہنس پڑے، پھر فرمایا اچھا رکھ دو۔ جس نے اللہ کو جان دینی ہوتی ہے وہ اپنے اندر لقمہ لے جانے سے پہلے اتنے خیال کرتا ہے کہ بہنوں کو حق دینا کتنا ضروری ہے، کہ اگر چونکہ یہ تو ابھی وارث نہیں ہے، ابھی تو اس کا باپ زندہ ہے، اگر اس کے باپ نے، باغ تو اس کے باپ کا ہے، اگر اس کے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین کا حصہ نہیں دیا تھا تو پھر یہ شہد حرام ہے، اس لیے یہ میرے پیٹ میں نہیں جا سکتا۔